مارگلا کی پہاڑیوں میں ہونے والی ممکنہ بات چیت کے گرد جو فضا اس وقت بن رہی ہے اسے اگر سیدھے لفظوں میں سمجھا جائے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں بلکہ بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ہر اہم مذاکرات سے پہلے کا ایک روایتی مرحلہ ہے کہ ایک بار آواز آتی ہے مذاکرات کے لیے ٹیم آ رہی ہے، دوسری بات میں دوسری طرف سے آواز آتی ہے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو کیا یہ منظرنامہ دھندلا ہے؟ کیا اس پورے کو سمجھنے کے لیے کوئی عقل، شعور یا منطق کی کوئی معراج چاہیے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس بار کا داؤ بہت بڑا ہے، اس لیے ہر اشارہ زیادہ اہم اور ہر خاموشی زیادہ معنی خیز ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے اس میڈیا ہائپ کو سمجھنا ضروری ہے جس کا ذکر ہوا کہ عام طور پہ جب دو فریق کسی بڑے معاہدے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ کھل کر اپنی پوزیشن ظاہر نہیں کرتے بلکہ بیانات کے ذریعے ایک فضا بناتے ہیں۔ ایران نے اسماعیل بقائی کے توسط سے جو کہا ہے کہ ابھی اسلام آباد جانے کا کوئی منصوبہ نہیں، یہ مکمل انکار نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا جملہ مکمل انکار ہوتا ہے، یہ ایک وقفہ ہوتا ہے، ایک ایسا وقفہ جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا فریق کتنی سنجیدگی دکھاتا ہے۔ ماضی میں بھی یہی ہوا، چاہے وہ ایران کے جوہری معاہدے کی بات ہو یا علاقائی سیز فائرز ہوں، آخری مرحلے میں اکثر یہی مبہم بیانات سامنے آتے ہیں تاکہ اپنا دباؤ برقرار رکھا جا سکے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ایران کی داخلی سیاست بھی اس عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ ہونا ہو تو وہاں کی قیادت کو اپنے عوام کو یہ بھی دکھانا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں ہے، اس لیے ایسے بیانات دیے جاتے ہیں جن سے یہ تاثر جائے کہ فیصلہ مکمل طور پہ خود مختار ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھی اپنے انداز میں یہی کر رہا ہے، جہاں ہر بیان کے پیچھے ایک سیاسی پیغام ہے، خاص طور پہ جب قیادت کو اندرون ملک تنقید کا بھی سامنا ہے، لیکن وہاں پہ تواتر کے ساتھ یہ بیانات دیے جا رہے ہیں اور اس سے بہت جلد انکاری ہوا جاتا ہے۔ لیکن ایران میں بیانات کم دیے جاتے ہیں اور اس سے انکاری ہونے کی توجیہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ پاکستان کے کردار کو اس پورے منظرنامے میں دیکھیں جو اس پوری صورتحال میں سب سے زیادہ دلچسپ اور اہم ہے۔ یہ واضح ہو چکا کہ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جسے دونوں فریق بات چیت کے لیے قابل قبول سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ عام طور پہ ایسے تنازعات میں کئی ممالک شامل ہوتے ہیں، مگر یہاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ اتفاق ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان نے دونوں اطراف کے ساتھ ایک متوازن اور قابل اعتماد رابطہ برقرار رکھا، اور اس نہج تک پہنچ جانا کہ جنگ بندی کے دوران بھی اگر کسی دوسرے کے جہاز پہ قبضہ کر لیا جائے پھر بھی ثالث ملک کسی کو فون کرے تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ثالث ملک کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اب پانی جو ہے وہ پلوں سے گزر چکا، لیکن پھر بھی وہاں پر توجیہ بیان کی جاتی ہے دیکھیں ہمارے لیے مشکل ہو رہی۔ تو اس بنیاد پہ پاکستان کی پوزیشن اس پورے بحران میں کسی ایک طرف کھل کر جھکاؤ نہیں ہے۔ ایک طرف اس کے امریکہ کے ساتھ سفارتی اور دفاعی تعلقات ہیں، دوسری طرف ایران کے ساتھ سرحدی، مذہبی، علاقائی روابط گہرے ہیں، اور یہی توازن اسے ایک ایسا کردار دے رہا ہے جو نہ صرف ثالثی کر سکتا ہے بلکہ دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول بھی ہے۔ اب بھارت میں اس وقت کسی بھی ایک بیان کو پکڑ کے پوری کی پوری ٹرانسمیشنز ہو رہی اور اس میں تذکرہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ناکام ہوا، پاکستان ناکام ہوا، اس نے یہ کہا، سیز فائر ختم، مذاکرات ختم، جنگ دوبارہ شروع۔ لیکن اس پوری صورتحال میں امید ابھی بھی ہم لیے، اس کی مشعل لیے دنیا میں رواں دواں ہے۔ ابھی بھی ہماری طرف سے فون کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ نیول بلاکڈ اس پوری صورتحال کو خراب کر کے رکھ دے گی۔ ابھی بھی ایران میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا جائے گا۔ تو ان دونوں طرفوں سے اسلام آباد کو بطور مقام منتخب کرنا یہ اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک ایسا شہر جو نہ تو براہ راست اس تنازع کا حصہ، نہ ہی کسی ایک فریق کے اثر میں، وہاں سیکیورٹی، سفارتی سہولیات اور خاموشی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات نے ماحول فراہم کیا ہے کہ جہاں پہ ملک کے اپنے میڈیا تک کو کوئی خبر نہیں دی گئی۔ اس سے زیادہ ثالث اور کتنا سیکیورٹی زون کے اندر دوسروں کو رکھے گا۔ اب اگر اس عمل کے تکنیکی پہلوؤں کو سمجھا جائے تو مذاکرات صرف ایک یا دو ملاقاتوں پر مشتمل نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ایک مکمل ڈھانچہ ہوتا ہے جس میں بیک چینل رابطے، ابتدائی مسودے، شرائط پہ غیر رسمی گفتگو، پھر باضابطہ اجلاس ہوتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ دراصل اسی درمیانی مرحلے کی ہے جہاں دونوں فریق ابھی اپنی آخری پوزیشن طے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایران کسی شرط پہ فوری رضامندی ظاہر کر دے
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنا ایک اہم کارڈ جلدی استعمال کر لیا. اس طرح اگر امریکہ فوری لچک دکھائے تو اس پر اندرون ملک دباؤ بڑھے گا. اس لیے دونوں فریق کوشش کر رہے ہیں کہ آخری لمحے تک اپنی پوزیشن مضبوط رکھیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. یہی وجہ ہے کہ میڈیا میں آنے والی متضاد خبریں دراصل اسی حکمت عملی کا حصہ ہوتی ہیں. ایک دن کہا جاتا ہے کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، اگلے دن کہا جاتا ہے کہ معاہدہ قریب ہے. حقیقت ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے جہاں عمل جاری ہوتا ہے مگر حتمی شکل ابھی سامنے نہیں آئی ہوتی. اس صورتحال کا ایک بڑا پہلو علاقائی اثرات بھی ہیں. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا اثر صرف ایران اور امریکہ تک نہیں رہنا بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے کم ہونے پہ جانا ہے. تیل کی سپلائی بہتر ہونی ہے، سمندری راستے کھلنے ہیں، عالمی منڈیوں میں استحکام آنا ہے. اگر اس کے برعکس یہ ناکام ہوئے تو کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے جس کا اثر عالمی معیشت پہ پڑنا ہے. ہمیں کیا اتنی تگودو کے جان پہ کھیل کے دونوں اطراف میں اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی تگودو میں لگے ہوں کہ کہیں سے بھی اگر ایک چنگاری بھڑکی تو ہمارا تعلق ان کے ساتھ خراب ہو جائے. ہم کیوں لگے ہوئے ہیں؟ چنگاری ایک بھڑکانا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس وقت جنگ کو دوبارہ شروع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جنگ کو روکے رکھنا اور استحکام پیدا کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں فریق کیا مکمل تصادم چاہتے ہیں؟ نہیں. دونوں فریق کیا کمزور نظر آنا چاہتے ہیں؟ نہیں. یہی وہ نازک توازن ہے جس پر ساری سفارتکاری کھڑی ہے. ہر بیان، ہر تاخیر، ہر اشارہ اسی توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے. پاکستان کے لیے موقع بھی ہے، امتحان بھی. مذاکرات کامیاب ہوئے تو پاکستان کی سفارتی حیثیت میں نمایاں اضافہ ہوگا، عالمی سطح پر ایک سنجیدہ ثالث کے طور پہ دیکھا جائے گا. اگر کوئی رکاوٹ آئی تو اس کا دباؤ بھی پاکستان پہ آئے گا. یہاں ہر قدم نہایت سوچ سمجھ کے اٹھایا جا رہا ہے. اسلام آباد کی بات چیت کے اس دھندلے مگر جاری منظرنامے کے عین بیچ میں 24 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہوا ہے وہ دراصل اسی سفارتی کھیل کا دوسرا رخ ہے. وہ رخ جہاں الفاظ نہیں بلکہ حرکتیں بولتی ہیں اور ہر حرکت کے پیچھے ایک پیغام ہے. سب سے پہلے تصویر کو سادہ انداز میں سمجھیں تو صورتحال یہ کہ ہرمز ایک مکمل بند دروازہ نہیں ہے، کھلا راستہ بھی نہیں ہے. ایران نے اسے کنٹرولڈ کوریڈور میں بدل دیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کئی کمرشل جہازوں کو محدود اجازت دی گئی مگر ہر ایک کو پہلے کلیئرنس لینا پڑی. اس کے روٹ، کارگو اور شناخت کی مکمل جانچ ہوئی. کچھ معاملات میں اضافی سیکیورٹی فیس بھی لی گئی. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایران صرف راستہ نہیں دے رہا بلکہ راستے پہ اپنی حاکمیت دکھا رہا ہے. اسی دوران کچھ جہاز ایسے بھی تھے جو داخل ہونے سے پہلے رک گئے یا واپس مڑ گئے. جنہیں واپس مڑوایا گیا اس کی وجہ کوئی ایک نہیں بلکہ ایک مجموعہ ہے. ایک طرف انشورنس کمپنیز نے خطرے کی شرح بڑھا دی ہے جس سے شپنگ کمپنیز کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. دوسری طرف یہ خدشہ بھی ہے کہ کسی بھی لمحے صورتحال بدل سکتی ہے، اس لیے کئی آپریٹرز نے رسک لینے کی بجائے انتظار کو ترجیح دی ہے. اب اگر امریکی رد عمل کو دیکھا جائے تو وہ نیول بلاکڈ والا ہے. 24 گھنٹوں میں امریکی بحریہ کی موجودگی کم نہیں ہوئی بلکہ مزید واضح ہوتی چلی گئی ہے. بحری جہازوں کی پوزیشننگ اس انداز میں کی گئی کہ اگر کسی جہاز کو فوری اسکارٹ دینا پڑے یا کسی ہنگامی صورتحال میں رسپانس دینا ہو تو وقت ضائع نہ ہو. فضائی نگرانی بھی بڑھائی ہے اور مسلسل معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. پھر ایک چین سے آنے والا جو ایران کا جہاز تھا وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. اس پہ پہلے فائرنگ ہوئی اور امریکہ نے جو اس کے اوپر فائرنگ کی ہے، ایران اسے کھل کر براہ راست تصادم کہتا ہے کہ امریکہ نے کھل کر تصادم کیا. لیکن ایران کی ابھی جو تدبرانہ خاموشی ہے اور صرف 3-4 جملے بول کے اس پر اکتفا کر لیا گیا ہے تو یہ بھی ایک حکمت عملی ہے. اس وقت خود کو وہ ایک ایسے فریق کے طور پہ پیش کر رہا ہے جو راستہ کھلا بھی رکھنا چاہتا ہے تاکہ عالمی رائے عامہ اس کے ساتھ رہے، عملی تیاری بھی رکھنا چاہتا ہے. ایران نے بھی جو ہے وہ 2 طرح کا انداز اپنایا ہوا ہے امریکہ کے مقابلے میں. ہرمز میں گشت ہے، ڈرونز ہیں، ساحلی ریڈار سسٹمز ہے، واضح پیغام بھی ہے کہ کوئی بھی غیر معمولی حرکت فوری نشانے پر آئے گی. وہ مکمل بندش سے بھی گریز کر رہا ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ عالمی تجارت کو اس نے مکمل طور پہ روک دیا ہوا ہے. تیسرا عنصر بھی بہت اہم ہے اور وہ ہے دیگر علاقائی اور عالمی طاقتوں کا رد عمل. گزشتہ 24 گھنٹوں کا منظرنامہ اگر دیکھا جائے تو یورپی ممالک نے اپنے جہازوں کے لیے ایڈوائزرز اپڈیٹ کیے ہیں. کچھ نے اپنے بحری وسائل کو علاقے کے قریب رکھا ہے مگر براہ راست مداخلت سے گریز کیا ہے. چین اور دیگر ایشیائی ممالک نے اپنے تجارتی مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے متبادل راستوں اور سپلائی چینز پہ غور تیز کر دیا اور جو جہاز پکڑا گیا ہے جس کو یو ایس نے اپنی تحویل میں لیا اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری کیا. اب یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے، کون کتنا مقابلہ کر سکتا ہے، کون زیادہ مؤثر ہے، کس کی پوزیشن مضبوط ہے. اس پورے منظرنامے میں کوشش یہ ہے کہ وہ جو دونوں طرف کے ڈرافٹ ہیں وہ کسی طریقے سے بیچ کے راستے تک آ کے نقطۂ حل اس کا کوئی نکالا ہے. اس کے لیے تگودو ہے. اس تگودو میں بیانات دونوں اطراف سے تبدیل ہوتے دکھائی دیں گے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ رات گئے تک کیا منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.